تو اس آیت میں سفر کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے خطبے کا وہ یہ کہ سفر کی کیا نصیحتیں ہیں، سفر کی کیا تعلیمات ہیں اور سفر کے کیا آداب ہیں۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں دنیا کا تو لکھنے والوں نے لکھا ہے اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ نصف دنیا سفر میں رہتی ہے، آدھی دنیا سفر میں رہتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی وے پر مسلسل 24 گھنٹے گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ چل رہے ہیں، رات و دن سفر ہو رہا ہے، تو حقیقت بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ آدھی دنیا سفر کر رہی ہے۔ تو اس لیے سفر کے تعلق سے شریعت کے کیا احکام ہیں اور سفر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، سفر کی کیا نصیحتیں ہیں، سفر کے کیا آداب ہیں اور سفر کی دعائیں کیا ہیں، اور جو جا رہا ہے گھر والوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ سب باتیں جاننا ہمیں شریعت کی روشنی میں ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے سفر یہ انسان کے اندر تجربات پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان ہمیشہ گھر میں رہے، کہیں نہ جائے اور ہمیشہ گھر میں رہے، اپنے علاقے میں رہے، اور ایک انسان سفر کرتا رہے، تو جو سفر کر رہا ہے اس کے یہاں اس شخص سے کہیں زیادہ تجربات ہوں گے جو سفر نہیں کرتا ہے۔ تو سفر جو ہے یہ ہمیں بہت سے تجربے عطا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات کے پر یہ بات کہی ہے کہ جو یہ لوگ غافل ہیں، جو دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، دین سے بھاگ رہے ہیں اور انہیں رسولوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ایسے لوگوں کو فوراً سفر میں نکل جانا چاہیے اور سفر میں جا کر دیکھنا چاہیے ان مقامات کو کہ جن مقامات پر قومیں رہتی تھیں اور وہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور اسی طرح سے سفر میں نکل کے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا ان کو مشاہدہ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز ایمان لانے میں مددگار ثابت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اللہ نے غافلوں کے بارے میں کہا کہ کیا یہ لوگ زمین کا سفر نہیں کرتے ہیں، زمین پر گھومتے نہیں ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے کے جو ظالم تھے اور ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کا کیا حشر کیا۔ لہذا اگر یہ لوگ سفر کریں تو ان کو یہ عبرت اور یہ نصیحت ضرور معلوم ہوگی اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے پر یہ چیز مددگار ثابت ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سفر یہ انسان کے کھلنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سفر میں انسان ظاہر ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار اور اس کے چال چلن، اس کا رہن سہن عام طور سے سفر میں واضح ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سفر کا جو معنی ہے عربی زبان میں ظاہر کے ہوتے ہیں، سفر کا مطلب ظاہر کرنا، ظاہر ہونا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اہل لغت کہتے ہیں اور اہل علم کہتے ہیں کہ وما سمی السفر سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجل، سفر کا نام سفر محض اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ انسان کے اخلاق کو واضح کر دیتا ہے، انسان کے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیسا ہے۔ اب کسی کے اخلاق کو آپ کو پرکھنا ہے، کسی کے اخلاق جاننے ہیں اور کسی کے چال چلن جاننے ہیں تو آپ اس کے ساتھ طویل سفر کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا آپ کا ہمدرد ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں اور اس کے چال چلن کیسے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کی خوب تعریف کی کہ فلاں بڑا اچھا ہے، بہت امانت دار ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے، کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کوئی معاملہ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم اس کے پڑوسی ہو جس کی تم تعریف کر رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں اس کا پڑوسی بھی نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تب تم اس کی تعریف کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ انسان پہچانا جاتا ہے یا تو پڑوس سے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، انسان پہچانا جاتا ہے تب جب وہ سفر میں ہو۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ لمبا سفر کیا ہے تو آپ کافی حد تک اس کو پہچان سکتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان اس وقت ٹھیک سے پہچانا جاتا ہے جب آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہو، کوئی رشتہ داری کا معاملہ کیا ہو یا دوسرا کوئی معاملہ کیا ہو، تب انسان نکھر کر سامنے آتا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اور اس کی عادتیں کیسی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی اچھی بات کہی کہ کسی کو ناپنے اور پرکھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا وہ آپ کا پڑوسی ہو۔ آپ دیکھیں سفر کے اندر انسان کے اخلاق نمایاں ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خاص طور سے مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور مسافر کو کہا ہے کہ وہ بھی جن کے ساتھ سفر کر رہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے اخلاق کا اظہار کرے ان کے سامنے۔ وہ سفر کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی بھی ہو،
किसी भी फिरके, किसी भी जमात का हो, किसी भी जात और किसी भी धर्म का हो, इससे कतई नजर हमें उसके हुकूक की अदायगी करनी है और उसके साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास हुक्म दिया है इस बात का। अल्लाह ताला फरमाता है कि वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल जारि दिल कुर्बा, कि जो तुम्हारा पड़ोसी रिश्तेदार है उसके साथ एहसान करो, उसके हुकूक की अदायगी करो, और फरमाया कि वल जारिल जुनुब, और तुम्हारा जो आम पड़ोसी है जो तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे बगल में रहता है, उसका ख्याल करो, और फरमाया कि वस्साहिबि बिल जंब, और आपके जो पहलू का साथी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहलू के साथी से मुराद यहां पर आपके साथ सफर करने वाला इंसान है, जो आपके बगल में बैठा हुआ है गाड़ी में, वो आपके पहलू का साथी है, लिहाजा उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए। आपके अखलाक से ये पता न चले कि वो ये समझ जाए कि ये बड़ा तेज इंसान है, या ये अच्छे अखलाक का हामिल नहीं है, या इसकी आदतें बुरी हैं। ऐसा कोई आपकी हरकत से इजहार नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास तौर से हुक्म दिया कि अगर आप किसी के साथ सफर कर रहे हैं जो आपके पहलू का साथी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, अच्छा सलूक किया जाए, ताकि ये पता चले कि ये शाइस्ता इंसान है और ये किसी अच्छे मजहब को मानने वाला इंसान है और अच्छी तालीमात पर अमल करने वाला इंसान है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है। सफर की एक तालीम यह है, आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मरिज़ल अब्दु औ साफ़रा कुतिबा लहू मिस्लु मा काना यअमलु मुकीमन सहीहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान बीमार हो जाता है या सफर पर चला जाता है तो उनको उन दिनों के अमल करने का सवाब मिलता है जब वो अपने मकाम पर था और सही था। अपने मकाम पर था तो अल्लाह की खूब इबादत करता था, और जब मरीज नहीं था तो अल्लाह की खूब इबादत कर लेता था, जिक्र व अज़कार कर लेता था, मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज पढ़ लेता था। लेकिन अब बीमार हो गया है, अब जो है उतनी पाबंदी नहीं कर पा रहा है नवाफिल की, जिक्र व अज़कार की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बीमार है, मरीज है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुकीम का सवाब अता फरमाता है कि जब वो हालत सेहत में अल्लाह की इबादत जितनी कर रहा था उतना सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारी के आलम में सवाब अता फरमाता है, जबकि वो अमल नहीं कर पा रहा है सही की तरह, हालत सेहत की तरह। इसी तरह अगर कोई सफर में चला गया है तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पूरा हालत क़याम का सवाब अता फरमाता है। सफर में जाने के बाद जिक्र व अज़कार बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, नवाफिल की अदायगी नहीं कर पा रहा है, और दीगर हुकूक अदा नहीं कर पा रहा है, और बहुत सी इबादतें नहीं कर पा रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मुसाफिर को सफर मुकीम का सवाब अता फरमाता है और हालत सेहत का सवाब अता फरमाता है। इसीलिए आप देखिए मुसाफिर की एक खास फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि सलासु दावातिन ला तुरद, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी रद्द नहीं करता है, उनको जरूर कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले नंबर पर दावतुल वालिद, वालिद की दुआ बेटे के हक में। अगर वालिद अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिद की दुआ बेटे के हक में जरूर कबूल फरमाता है। इसलिए वालिद को, वालिदैन को अपने बच्चों को दुआएं देना चाहिए और अच्छी दुआएं देना चाहिए, और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए उनको दुआएं देते रहना चाहिए, और तालीम में और माश में वो तरक्की करें, इस बात की दुआएं उनको देते रहना चाहिए। और इसी तरह से आप देखिए नंबर 2 पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर सुनता है। मजलूम जिस पर जुल्म हुआ है, जिस पर जुल्म किया गया है, अगर ये शख्स जालिम के हक में अल्लाह से दुआ मांग ले और उसको बद्दुआ दे दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था कि ए मुआज़ इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, कि ए मुआज़ मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि अल्लाह के दरमियान और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। वो दुआ करता है या बद्दुआ करता है तो सीधे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो दुआ जाती है और उसको शरफ मिलता है कबूलियत का। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना, तो मजलूम की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर कबूल करता है। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने तीसरे नंबर पर जिक्र किया दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर सुनता है।
اس لیے جب سفر کریں تو ذکر و اذکار کرتے رہیں, وہاں پر دعائیں مانگتے رہیں, اپنے حق میں دعائیں مانگیں, والدین کے حق میں دعائیں مانگیں, جو مر چکے ہیں, جو دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں, اور اسی طرح سے جو بیمار ہیں, مریض ہیں, ان کے لیے دعائیں کریں, دوست و احباب کے لیے دعائیں کریں, اور دنیا اور آخرت میں آپ کو بھلائی ملے اس کی دعائیں کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. اس لیے سفر میں خاموش بیٹھنے سے یا یہ کہ فضول گوئی سے, بیہودہ باتیں بکنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں. اس سے ایک اچھا تاثر جائے گا. آج آپ دیکھ لیجیے, سفر کرتے ہیں لوگ, گالیاں دیا کرتے ہیں, ادھر ادھر کے تبصرے کیا کرتے ہیں, اور نہ جانے کس کی غیبت کیا کرتے ہیں. لہذا ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے, تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے آداب کیا ہیں. سفر کے آداب کیا ہیں, سفر میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. پرانے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں, جب مشرکین سفر کرتے تھے, اور جب طویل اور لمبا سفر ہوتا یا کسی خاص مقصد سے سفر کرتے, تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پرندے اڑاتے تھے. اب اگر پرندہ ان کا دائیں طرف اڑ کر چلا گیا تو سفر کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اب ہمارا سفر اچھا ہوگا, صحیح ہوگا, کامیاب ہوگا, تو وہ سفر کرتے تھے, ورنہ سفر نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح سے یا تو وہ تیر ڈالتے تھے, اگر وہ تیر نکل آتا جس میں لکھا ہوتا کہ افعل, سفر کرو, یہ کام کرو, تو سفر کرتے تھے, ورنہ سفر نہیں کرتے تھے. اور ہماری شریعت نے اس طریقے کو حرام قرار دیا ہے. پرندے سے قسمت معلوم کرنا, جس کو طیرہ کہا جاتا ہے عربی میں, تو اس کو ہماری شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور زمانے جاہلیت کا عمل قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے پانسے کے جو تیر ہوتے ہیں, ازلام, شریعت نے ان کو کہا ہے, ان کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. بلکہ ہماری شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ استخارے کا حکم دیا ہے, کہ اگر آپ لمبا سفر کر رہے ہیں, کسی خاص مقصد سے سفر کر رہے ہیں, لہذا کوئی بھی سفر ہی نہیں, کوئی بھی کام آپ بڑے سے بڑا کرنے جا رہے ہیں, شادی وغیرہ کرنے جا رہے ہیں, یا رشتہ آپ نے کوئی کیا ہے, تو آپ استخارہ کریں. استخارہ کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں استخارے کی, اور اس کے بعد اللہم انی استخیرک بعلمک, یہ دعا ہے, لمبی سی دعا ہے, یہ دعا پڑھیں, اللہ سے استخارہ کریں. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا, بھلائی طلب کرنا, کہ ہم نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے, اللہ اب میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں, اے اللہ تو ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. لمبی دعا ہے, بڑے جامع کلمات ہیں دعا استخارہ کے. لہذا اللہ سے استخارہ کیا جائے سفر سے پہلے, خاص طور سے جب کوئی مقصد سے سفر کیا جائے اور جب لمبا سفر ہو. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے, جب سفر کیا جائے تو گھر والوں کو چاہیے کہ سفر کرنے والے کو دعا دیں, دعا دیں. وہ دعا بھی آپ دیکھ لیجیے, بہت ہی جامع دعا ہے اور بہت ہی اہم دعا ہے. جب کوئی سفر کرے تو گھر والوں کو کہنا چاہیے, استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. استودع اللہ دینک, میں تیرے دین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں, تیرے دین کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں, کہ سفر میں تو جا رہا ہے, اللہ رب العالمین تیرے دین کی حفاظت کرے, تیرے دین کا تحفظ فرمائے. و امانتک, اور تیری امانت کو اللہ کے حوالے دیتا ہوں. امانت سے مراد اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اہل و عیال مراد ہے, جن کو تو چھوڑ کر جا رہا ہے, گھر میں جو لوگ ہیں ان کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, ان کو ہم لوگ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ, اور تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. تم سفر میں جا رہے ہو, سفر میں تمام خطرات ہوتے ہیں, پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ انسان کی جانیں چلی جائیں, انسان چلا جائے دنیا سے, ایسا بھی ہو سکتا ہے لوٹ کر واپس نہ آئے. تو میں تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ تیرا جو خاتمہ ہو یا خاتمہ بالخیر ہو, کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ انسان لوٹے گا یا نہیں. اسی لیے دیکھیں شاعر نے کہا ہے کہ میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں, مگر سفر سفر ہے, میرا انتظار مت کرنا. سفر سفر ہوتا ہے, انسان پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس لیے جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مسافر کو بھی جو جا رہا ہے اس کو بھی دعا دینی چاہیے اپنے گھر والوں کو, اور جو لوگ اس کو رخصت کر رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اعدعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, کہ میں تم کو اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ جس کے حوالے اگر امانتیں کر دی جائیں تو وہ ضائع نہیں ہوتی. ہم تم کو اس اللہ کے حوالے کرتے ہیں. لہذا یہ دعا دینی چاہیے مسافر کو, گھر والوں کو. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے, جو انسان سفر کر رہا ہے, جب وہ سفر کرے گا اور سواری پر بیٹھے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی دعا کرے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ, اللہ اکبر
अल्लाहु अकबर ये पढ़ेगा। उसके बाद कहेगा सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ेगा, ये कुरान की है। ये दुआ हमारे अक्सर भाइयों को याद होती है, पढ़ लेते हैं। लेकिन एक जो जामे दुआ और बहुत ही अहम दुआ और जरा लंबी दुआ है, जो मौजूदा हालात के एतबार से बहुत ही अहम दुआ है, लिहाजा वो दुआ हमको याद करनी चाहिए और वो दुआ भी सफर में पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ सिखलाई है कि जब हम सफर करें तो दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हाज़ा अल बिर्र वत तक़वा व मिनल अमली मा तर्दा, कि ऐ अल्लाह हम इस सफर में तेरे तक़वे का सवाल करते हैं, तेरी नेकी का सवाल करते हैं, व मिनल अमली मा तर्दा, और ऐ अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक मांगते हैं कि जिससे तू खुश हो जाए। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर हमारा ये सफर आसान कर दे। वत्वी अन्ना बुअदह, और ये सफर ऐ अल्लाह इसकी दूरी तू लपेट दे, इसकी दूरी तू समेट दे, इसकी दूरी तू कम कर दे। अब देखिए आगे, अब इंसान जब सफर करता है तो उसे दो चीजें फिक्र में डालती हैं। एक ये कि हमारा सफर कामयाब होगा या नहीं, या ये कि हमारी सफर में हिफाजत होगी या नहीं, ये पहली फिक्र होती है। दूसरी फिक्र होती है कि इंसान ये सोचता है कि हमारे घर वालों की हिफाजत कौन करेगा, हमारे माँ बाप की हिफाजत कौन करेगा, हमारे बाल बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, उनका कौन जानशीन होगा। तो दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया कि मुसाफिर को कहना चाहिए अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर, ए अल्लाह तू मेरा साथी है सफर में, वल खलीफतु फिल अहल, और मेरे घर वालों का जानशीन तू है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफर, ए अल्लाह मैं सफर की थकान से और सफर की तकलीफ से तेरी पनाह मांगता हूँ। व कआबतिल मंजर, और बुरे मंजर से मैं पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना था उसमें आप देख लीजिए हालात ऐसे नहीं थे, बुरे मंजर के हालात बहुत कम थे, क्योंकि उस दौर में गधे से सफर होता था, खच्चर से सफर होता था, ऊंट से सफर होता था, घोड़े से सफर होता था। ये सवारियां थी उस दौर में इस्तेमाल होने वाली। तो इतने जबरदस्त मनाजिर नहीं देखने को मिलते थे जितने जबरदस्त और खतरनाक मनाजिर आज हम देखते हैं। उस दौर में एक्सीडेंट होता था तो ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि ऊंट अपने ऊपर से गिरा देता था और पैर रख देता था। इस तरह के हादसात मिलते हैं। लेकिन आज जो हम मंजर देखते हैं सफर में कि इंसान के परखचे उड़ जाते हैं, दिमाग के इंसान के पुर्जे पुर्जे हिल जाते हैं और पूरा बदन उसका चिथड़ा हो जाता है। तो जो आज हम मनाजिर देख रहे हैं कि अच्छा भला लंबा तड़ंगा नौजवान इंसान सफर में जाता है और एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, पता चला कि उसका सर ही अलग हो गया या उसका पूरा जिस्म ही खत्म हो गया, बोटियां ही मिली दफनाने के लिए। तो वकआबतिल मंजर की जो सही तस्वीर है वो आज हमें देखने को मिलती है। लिहाजा ये दुआ पढ़ें वकआबतिल मंजर, कि ऐ अल्लाह मैं सफर में किसी बुरे मंजर से तेरी पनाह मांगता हूँ, कोई बुरा मंजर मैं न देखूं सफर में, ऐ अल्लाह इस बात से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया वसूइल मुनक़लबि फिल माली वल अहली वल वलद, जब मैं लौट कर आऊं तो अपने घर बार में कोई बुरा मंजर देखूं, कोई बुरा नजारा देखूं, अपने बच्चों में देखूं, अपने घर वालों में देखूं, ऐ अल्लाह इस बात से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूं। कितनी जामे दुआ है, कितनी ही अहम दुआ है। लिहाजा वक्त निकाल कर आप हजरात इस दुआ को याद करें। जब तक याद नहीं है तो बड़े सफर में निकलने से पहले आप इसको देख कर पढ़ें और उसके बाद ज़बानी याद कर लें और फिर इसको पढ़ें, क्योंकि मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस दुआ का एहतमाम किया जाए। यह बहुत ही जामे दुआ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। इसी तरह से आप देखिए सफर में जब ऊंचाई पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ते थे, ऊंची जगह कोई आती थी तो अल्लाहु अकबर कहते थे, और जब ढाल आती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह कहते थे। और आपने फरमाया कि जब कोई किसी नई जगह आप उतरे, किसी नई जगह गए हैं, बस स्टॉप पर उतरे या कहीं और गए, किसी शहर में गए आप, तो फौरन आप पढ़ें औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, क्योंकि शहर के हालात से आप वाकिफ नहीं हैं, क्या पेश आ जाए, तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें और उन तमाम चीजों से अल्लाह की पनाह मांगे जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा सके। तो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ पढ़ी जाए। और इसी तरह से 2-3-4 लोग अगर सफर कर रहे हैं तो किसी की जिम्मेदारी में सफर करना चाहिए, किसी को अपना जिम्मेदार बना लेना चाहिए। इस बात की भी तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जरूरत पूरी हो जाए तो फौरन सफर से वापस आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अस्सफरु क़ितअतुम मिनल अज़ाब, सफर ये अजाब का एक टुकड़ा है। यमनउर रजुल नौमहु व तआमहु व शराबहु, क्योंकि इंसान को सोने से रोक देता है, इंसान को खाने पीने से रोक देता है, सही वक्त पर इंसान खा नहीं पाता है, सही वक्त पर इंसान सो नहीं पाता है। लिहाजा इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि सफर पूरा होते ही इंसान को वापस आ जाना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने एक अदब सिखलाया कि लंबे सफर से खास तौर से जब आप आए तो अपने घर वालों को इत्तला दे दें।
یہ ذرائع پہلے نہیں تھے. آپ دیکھیں پہلے اطلاع دینے کا کوئی اہم ذریعہ نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا کہ آپ جب لمبے سفر سے آتے تھے تو پہلے جو ہے آپ گھر نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد جاتے تھے. مسجد جب آپ جاتے تھے تو خبر ہو جاتی تھی کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں, گھر میں پتہ چل جاتا تھا. تو گھر میں جو ہے اور جو آپ کی اہلیہ تھیں ازواج مطہرات وہ سج سنور لیتی تھیں اور اسی طرح سے گھر کے حالات کو درست کر لیتی تھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سفر کے اندر شریعت نے بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں. مثال کے طور پر 2 نمازوں کو آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں, ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں, اور اسی طرح سے مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ, جیسی سہولت جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں یہ نمازیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے سفر میں رخصت ہے روزے کی, روزہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں, ورنہ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لی جائے, یہ بھی اللہ کی طرف سے رخصت ہے. اور اسی طرح سے سفر میں قصر ہے. اگر اتنا لمبا آپ سفر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں, آپ اتنا لمبا چلے گئے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم مسافر ہو گئے ہیں. لوگوں نے اسی حد بھی ذکر کی ہے لیکن حدیث سے کوئی حد معلوم نہیں ہوتی کہ کتنی حد ہے. کسی نے 80 کلومیٹر کہا, کسی نے اس سے کم یا زیادہ کی بات کہی ہے. بہرحال آپ اپنے آپ کو جب مسافر سمجھنے لگیں کہ ہم کافی لمبے آ گئے ہیں, دور تک آ گئے ہیں, لہذا آپ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے سفر کے اندر ایک اہم رخصت یہ ہے کہ اگر آپ نے موزے پہن رکھے ہیں, موزے پہن رکھے ہیں, اور خاص طور سے اس دور میں چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے, اور آج ہم نے جو بھی موٹے موزے پہن رکھے ہیں, تو سفر میں اللہ کے نبی نے رخصت دی ہے کہ 3 دنوں تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے وضو کر کے پاکی کی حالت میں موزہ پہنا ہے تو اگر آپ گھر میں ہیں سفر میں نہیں ہیں تو 1 دن اور 1 رات آپ اس پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سفر میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ 3 دن تک اور 3 راتوں تک اس پر جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے. یہ شریعت کی طرف سے سفر کی رخصتیں ہیں, لہذا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. بعض لوگوں کو رخصت استعمال کرنے میں بڑا تعمل ہوتا ہے کہ ہم کیسے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں اور ہم کیسے موزوں پر مسح کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ اس کو جو ہے پیر دھو لو, یہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں بعض لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کیسا طریقہ ہے کہ بھائی پیر دھویا نہ جائے اس پر مسح کر لیا جائے. آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے, اسی طرح اللہ رب العالمین اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اختیار کیا جائے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں کو اختیار کریں. لہذا سفر میں جو بھی سہولتیں اللہ نے دی ہیں ان سہولتوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.